السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ 2024 میں لیلۃ القدر یعنی شب قدر کب ہے، کون سی تاریخ ہوگی، کون سا دن ہوگا، یہ ساری باتیں میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ لیلۃ القدر یہ بہت ہی عظیم الشان رات ہے، بہت بڑی رات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے پوری سورہ قدر نازل فرمائی جو کہ اس رات کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ اس میں فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے اگر سالوں میں کنورٹ کیا جائیں تو یہ بنتے ہیں 83 سال 4 ماہ، یعنی اس ایک رات عبادت کا ثواب 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے، اور اس رات میں 1 گھنٹے کی عبادت کا ثواب 9 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور اس ایک رات میں 1 منٹ کی عبادت کا ثواب یہ 55 دن کی عبادت سے بہتر ہے، اور اس رات 1 سیکنڈ کی عبادت کا ثواب، جسٹ 1 سیکنڈ، اس کا ثواب 22 گھنٹوں سے بہتر ہے۔ تو چونکہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہی شب قدر ہوتی ہے، لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کو، شب قدر کو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب یہ طاق راتیں ہوتی ہیں، تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے یہ راتیں تلاش کرنی ہیں۔ اب 2024 میں یہ راتیں کب ہیں، کون سی تاریخ ہے، کون سا دن ہے؟ تو پہلی جو طاق رات تھی 21 رمضان کی رات، یہ تھی اتوار والے دن، یعنی اتوار کا دن گزار کے اس دن 31 مارچ کی تاریخ تھی، یہ رات تو گزر چکی ہے، اللہ تعالی ہم سب پر آسانی فرمائے۔ دوسری جو رات ہے وہ ہے منگل والے دن، یعنی منگل کا دن گزار کے جو رات آئے گی، یعنی 2 اپریل کا دن گزارنے کے بعد جو رات آئے گی، یہ رات یہ دوسری طاق رات ہے، یعنی 23ویں شب ہے۔ تو اس رات آپ نے عبادت کا اہتمام کرنا ہے اور خوب جو ہے وہ نوافل کی کثرت کرنی ہے۔ تیسری جو رات ہے یعنی 25ویں شب، وہ ہے جمعرات والے دن، یعنی 4 اپریل والا دن گزار کے، جمعرات کا دن گزار کے جو رات آئے گی، یہ تیسری طاق رات ہوگی۔ اور چوتھی جو طاق رات ہے وہ ہے 27ویں رات، یعنی جس کو شب قدر بھی کہا جاتا ہے، اس کا بھی ایک ریزن ہے کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ لیلۃ القدر جو ہے وہ شب قدر کو عربی میں لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور سورہ قدر جو قرآن پاک میں موجود ہے اس میں لیلۃ القدر کا جو لفظ ہے وہ 3 مرتبہ آیا ہے۔ لیلۃ القدر کا جو لفظ ہے وہ 3 دفعہ آیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب لفظ جو لیلۃ القدر ہے، اس کے حروف اگر آپ گنتی کریں تو یہ 9 حروف ہیں، اور چونکہ یہ لفظ 3 مرتبہ اس صورت میں آیا ہے تو 9 کو اگر 3 سے ملٹیپلائی کیا جائے تو جو اس کا آنسر ہے وہ 27 آتا ہے، یعنی 27 آتا ہے۔ تو اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ جو 27ویں رات ہے یہ شب قدر ہوتی ہے۔ بہرحال حدیث پاک میں تو حکم یہ ہے کہ آپ نے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے تلاش کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 27ویں شب بھی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی اور طاق رات میں شب قدر مل جائے۔ بہرحال کسی بھی رات کو آپ نے غفلت میں نہیں گزارنا، ہر طاق رات میں ضرور بات کرنی ہے۔ تو یہ جو 27ویں شب ہے یہ ہے 6 اپریل کو، یعنی ہفتے والے دن گزار کے جو رات آئے گی یہ 27ویں شب ہوگی۔ اس رات آپ نے خوب عبادتیں کرنی ہے۔ اور 5ویں جو رات ہے یعنی 29ویں شب، وہ ہے پیر والے دن، یعنی 8 اپریل کو، 8 اپریل والا دن گزار کے، پیر والا دن گزار کے جو رات آئے گی یہ 5ویں طاق رات ہوگی۔ تو ان طاق راتوں میں آپ نے شب قدر کو تلاش کرنا ہے، ان طاق راتوں کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا۔ ایک رات تو گزر گئی ہے، باقی جو باقی راتیں ہیں تو ان کے اندر آپ نے خوب عبادت کا اہتمام کرنا ہے، اور صلاۃ تسبیح آپ جو ہے وہ ضرور ادا کریں ان راتوں کے اندر۔ صلاۃ تسبیح کی نماز کی بڑی فضیلت ہے، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ صلاۃ تسبیح پڑھنے کی کیا فضیلت ہے تو یہاں پر آپ کلک کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔